غریبوں کے ہاں بیماریاں کتنی بھی سخت ہوں، بندہ لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ طلعت بھی اب بظاہر ٹھیک ہو چکی تھی، لہٰذا روزمرہ کے کام کاج معمول کے سے انداز میں سر انجام دے رہی تھی، مگر وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جابر کی ماں اور بہنیں سرگرمی سے نئی بھابھی لانے کا سوچ رہی تھیں۔ صفیہ انیتا سے مل کر آئی تھی، گو دل کی تسلی نہ ہوئی تھی، مگر پھر بھی دو بدو بات کرنے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے۔ انہیں انیتا کے ہمراہ آنے والے کثیر سامان کے علاوہ وہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتی تھیں۔ ارے ارے، تم کہاں سے آگ بگولا بن کر آ رہی ہو؟ راحت سچ مچ بہت شدید غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آپا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ جابر بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی اور آپ اب تک کہاں تھیں؟ کون سی چڑیل آپ کا گھر اجاڑ رہی ہے؟ اور رہی صفیہ خالہ، تو ان سے میں اچھی طرح نپٹتی ہوں۔ دھیرج سے لو، یہ پانی پیو۔ ہٹائیں آپ، وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ اپنی اور اپنی زندگی کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی وہی بنیادی سہولتیں اور جذباتی سکون چاہیے جو سب انسانوں کا حق ہے، لیکن اگر نہ ملیں تو انسان کیا کرے؟ صفیہ شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں دونوں بیٹیوں کے ہمراہ بازار گئی تھیں۔ وہ زور شور سے نئے آنے والی بہو کے لیے شاپنگ کر رہی تھیں۔ انیتا سے مل کر انہیں خاص خوشی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن طلعت کے مقابلے میں بہرحال انہیں ہر شے قبول تھی۔ ہیں؟ کہاں ہیں جابر بھائی؟ جی چاہ رہا ہے ابھی سامنے ہو تو۔ اس نے دانت کھرچائے۔ تم ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی، اس نے گویا حکم صادر کیا۔ تو کیا آپ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہیں؟ ایسا نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ بتاؤ۔ کیا کروں؟ ارے بھائی، احتجاج کریں، واویلا مچائیں، ان کا گریبان پکڑ کر حساب مانگیں، اپنے حقوق کا دفاع کریں۔ راحت کو طلعت کی شکست خوردہ صورتحال دیکھ کر تپ چڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے کرتے ہیں۔ طلعت ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا، آپ کیسی عورت ہیں؟ طلعت کی منجمد اور ساکن کیفیت راحت کے اشتعال میں اضافہ کر رہی تھی۔ آپ کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے، ایک سوکن آپ کے سر پر مسلط کر رہا ہے، اور آپ اتنی بے پرواہی اور بے حسی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اگر میری جگہ تم ہوتی تو تم بھی تماش بین بننے پر مجبور ہو جاتی۔ غلط، میں ان سب کا تماشا لگوا دیتی، ایسا مزہ چکھاتی کہ ساری عمر اپنے زخم چاٹتے رہتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم بھی وہی کرتی جو میں نے کیا ہے۔ غریبوں کے ہاں سب سے زیادہ انچاہی چیز لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، خدا دیتا بھی تو تھوکے حساب سے ہے۔ گھر اجاڑ کر میکے جا بیٹھوں تو بھی کیا حاصل ہوگا پگلی؟ کہیں گے لوگ کہ اتنی عمر دراز ہو کے خدا خدا کر کے شادی ہوئی تھی، تو اس کمزاد کو نبھانی ہی نہ آئی۔ خاوند کے دوسری بہلانے پر سسرال چھوڑ کر ماں باپ کے سینے پر مونگ دلنے کو آ بیٹھی گھر کی دہلیز پر۔ پیچھے اتنا خیال نہ آیا کہ پہلے ہی تین جوان بہنیں شادی کے لیے قطار میں لگی کھڑی ہیں، بوڑھے ماں باپ کی غربت اور ناتوانائی کا بھی خیال نہ کیا۔ طلعت چپکے چپکے رو رہی تھی۔ اماں ابا سے تو میری روز ہی دانتا کلکل ہوتی رہتی ہے۔ میں تو حیران ہوں انہوں نے اس اطلاع پر جابر بھائی اور صفیہ خالہ کی خبر کیوں نہ لی، بس رسمی سا احتجاج کر کے رہ گئے۔ کیا انہیں بیٹی کے دکھ کا احساس نہیں ہے؟ ہے، کیوں نہیں ہے احساس، مگر انہیں ان بیٹیوں کی بھی تو فکر ہے جو گھر بیٹھی ہیں۔ کمزور بندہ آخر کیا کرے، اس کے نصیب میں تو دھکے ہی ہیں۔ طلعت نے آہ بھری۔ اگر آپ نے شروع دن سے اپنی قدر کرائی ہوتی تو آج جابر بھائی آپ کو کسی حقیر شہ کی طرح جھٹک کر اپنے لیے نیا سامان تلاش نہ کرتے۔ راحت تلخی سے بولی۔ احساس ملال اسے لمحہ بلمحہ رلا رہا تھا۔ کیسے قدر کراتی، کس طرح منواتی اپنا آپ؟ کمزور بندوں کی اولاد بھی جڑ سے کمزور ہی ہوا کرتی ہے۔ غریب کی بیٹی کسی شے کا مان کرے، کسی بٹے پر نخرہ کرے، کس بنا پر اکڑے۔ چھوڑو یہ قصے کہانیاں کی۔ تم نے 4 جماعتیں زیادہ پڑھ لی ہیں نا، اس لیے کتابی باتیں زبان پر لانے میں دیر نہیں کرتی۔ میری بہن، آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جہاں حقوق و فرائض کے معاملات پر زوردار بحث کر کے جنگ جیت لی جائے۔
یہ بے خبروں کا معاشرہ ہے، یہاں روز قیامتیں ٹوٹتی ہیں اور دل اور گھر اجڑتے ہیں۔ بہت خاموشی سے عزتوں کے جنازے مسلطوں کی قبروں میں اترتے ہیں۔ کون ہے ان واقعات کی رپورٹ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ سب نے انجان پنے کے کالے چشمے پہن رکھے ہیں۔ تم ماں باپ کی خاموشی سے کڑ رہی ہو، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بیچارے دل ہی دل میں اس بات پر کتنا شکر منا رہے ہیں کہ داماد نے 3 لفظ کاغذ پر لکھ کر بیٹی کو ہمیشہ کے لیے دہلیز سے باہر نہیں کر دیا۔ خاوند سوت ہلا رہا ہے، گھر سے بے دخل تو نہیں کر رہا۔ آپا بس کریں، مجھ سے اور نہیں سنا جا رہا۔ راحت نے بے اختیار سنسناتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ طلعت نے دھیرے سے اس کا کندھا تھام کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہی سچ ہے میری بہن، یہی ہے ہماری حقیقت۔ لاکھ پردے ٹاکتے رہو، نصیب کی کالگ خود بولتی ہے۔ بدبختی اپنا روپ نہیں چھپا سکتی۔ تم میری فکر چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو۔ تمہیں خبر ہے عرفان نے آج کل اپنی اماں کا پیچھا لے رکھا ہے؟ وہ انہیں تمہارے رشتے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی یہی رٹ ہے کہ شادی ہوگی تو صرف راحت سے، جبکہ اماں اس کے لیے کوئی سونے کے انڈے دینے والی مرغی پھانسنے کے چکروں میں ہیں۔ کیا؟ راحت ایک دم سلگتی لکڑی سے بھڑکتا الاؤ بن گئی۔ ہاں، طلعت کا سکون اس کے سچ کا ثبوت تھا۔ یہ سچ ہے، عرفان تمہارے علاوہ کسی دوسری لڑکی کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اماں لاکھ اس سے نالا سہی، مگر پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جب مجبور ہو جائیں گی تو بیٹے کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ رہی ہماری اماں، تو انہیں بیٹی کی شادی تو کرنی ہے نا، اور پھر رشتے بھی یہاں کون سے ہند کی طرح برستے ہیں۔ میں مر کے بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کی طرح کمزور اور نادان نہیں ہوں آپا، اپنا برا بلا سمجھتی ہوں اچھی طرح۔ راحت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہارے مرنے جینے کی باتیں کر لینے سے تقدیر کا لکھا ٹل تو نہیں جائے گا؟ طلعت کو اپنی جوشیلی اور تنگ مزاج بہن سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ہوگا تو وہی جو نچلے طبقے کی سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، غریبی اور مجبوری 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ تو رہتی ہیں۔ میں ان سب کھوکھلے حقائق کو غلط ثابت کر دوں گی، آپ دیکھتی رہیے گا کیا کرتی ہوں میں۔ آگ لگا دوں گی اس گھنزدہ معاشرے کے ہر غیر انسانی رسم و رواج کو۔ وہ مٹھیاں بھیج کر گویا تھی۔ طلعت پریشان کن انداز میں اس کے تیور دیکھ رہی تھی۔ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ولی بندھے ہوئے سامان اور خالی گھر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹے، ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ سارا کو جوتے پہناتے ہوئے تحمل سے گویا ہوئی۔ مگر کیوں ماما؟ ولی کو قدرتی سی تشویش تھی۔ سکندر نے پرسوں فون کر کے بتایا تھا کہ ایڈوکیٹ محسن آفتاب گھر اور اس کا سامان بکوانے میں اس کی پوری مدد کریں گے۔ وہ اپنا ضروری سامان تیار کر لے، رہنے کے لیے کرائے کا گھر بھی دیکھ لیا گیا ہے۔ زرلالہ گزشتہ 2 دنوں سے اس وکیل کی آمد کی منتظر تھی، اس لیے کہ یہ گھر اب ہمارا نہیں رہے گا، اسے ہم بیچ رہے ہیں۔ مگر کیوں بیچ رہے ہیں؟ بچہ الجھن کا شکار تھا۔ بہت بیوقوف ہو ولی، چیزیں بھلا کیوں بیچی جاتی ہیں؟ ہوم ورک میں مصروف علی نے پرملامت نگاہ اپنے سے 1 سال چھوٹے بھائی پر ڈالی۔ ظاہر ہے روپیہ حاصل کرنے کے لیے۔ مگر ہمیں روپیوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ولی کا تجسس دور نہیں ہوا۔ یہ روپے ہمیں بینک والوں کو واپس کرنے ہیں۔ زرلالہ نے مختصراً کہا۔ اچھا، اب سمجھا۔ ولی کو قدرے اطمینان ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ روپے ہم نے کبھی بینک سے لیے تھے؟ بالکل یہی بات ہے، لیکن اب ہم رہیں گے کہاں؟ کسی دوسری جگہ۔ اس جگہ جیا کیسے پہنچیں گی؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ولی کو فکر لاحق ہوئی۔ زرلالہ کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ اگر وہ ٹھیک ہو کر ہسپتال سے گھر آ جائیں تو بے صاحبانی کا کالا دائرہ میرے ارد گرد سے ہٹ جائے۔ گھر، بچے، معذور خاتون کی دیکھ بھال اور فکر روزگار کے چکر، کیسے لڑوں گی اتنے سارے محاذوں پر؟ اسی لمحے گیٹ پر بیل ہوئی۔ علی اٹھا تو زرلالہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آپ ٹھہرو بیٹا، مجھے خود دیکھنے دو۔ وہ محتاط قدموں سے باہر آئی۔ کون؟ اس نے گیٹ کھولنے سے پہلے دریافت کیا۔ جی، میں ایڈوکیٹ محسن آفتاب ہوں، سکندر نے مجھے بتایا تھا آپ کے متعلق۔ اوہ اچھا۔ زرلالہ نے گیٹ کھول دیا۔
سامنے ایک شریف صورت، مناسب قد و قامت رکھنے والا مؤدب نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، ہر چند کہ وہ اجنبی خاتون سے پہلی ملاقات کے احساس سے بہت سنجیدہ اور متین نظر آ رہا تھا، مگر گہری نظروں سے جائزہ لینے سے بھید کھلتا تھا کہ اس سنجیدگی کے، اس لبادے کے پیچھے ایک چلبلا، شرارتی اور سادہ اور ہنسمکھ لڑکا چھپا بیٹھا ہے۔ السلام علیکم، محسن نے سلام کیا۔ سکندر نے بتایا تھا آپ اپنی پراپرٹی بیچنے کی خواہاں ہیں، براہ کرم مجھے حق ملکیت کے کاغذات دکھا دیجیے، اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ اور جگہ کی کمرشل ویلیو کی بات زیر بحث آئے گی۔ جی آپ اندر آئیے۔ زرلالہ نے ڈرائنگ روم کھول دیا اور خود اندر چلی گئی۔ علی اور ولی تم دونوں مہمان کے پاس جا کر بیٹھو۔ وہ بیڈ روم کے خفیہ لاکر سے کاغذات نکال رہی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ محسن ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا، پاؤں ہلاتے ہوئے ادھر ادھر کا طائرانہ نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ دو انتہائی خوش شکل اور مہذب بچے مشترکہ سلام کر کے اندر آئے۔ وعلیکم السلام برخوردارو۔ محسن نے چونک کر بڑے خوشگوار انداز میں ان کا نوٹس لیا۔ دونوں اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئے۔ انکل آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا؟ علی نے ماما کی تربیت کے مطابق آداب میزبانی نبھائے۔ آپ کون سی چیز زیادہ اچھی بناتے ہیں؟ بچے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ محسن کو بے ساختہ گدگدی ہونے لگی۔ وہ یوں ہی چھیڑخانی کر بیٹھا۔ زیادہ اچھی؟ علی پریشان نظر آنے لگا۔ بنانا تو مجھے دونوں ہی نہیں آتی۔ تو پھر پوچھا کیوں؟ محسن کو اس کی معصومانہ کشمکش مزہ دے رہی تھی۔ ماما کہتی ہیں گھر آنے والے سے سلام دعا کے فوراً بعد چائے پانی کا پوچھا کرتے ہیں۔ علی نے سادگی سے اعتراف کیا۔ محسن بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی، تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا نام ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ ہمارا گھر خریدنے آئے ہیں؟ علی بولا۔ تعارف مکمل ہوا تو انہوں نے اس کا انٹرویو شروع کر دیا۔ ہاں یوں ہی سمجھ لو۔ کیا آپ یہاں شفٹ ہو جائیں گے؟ ولی نے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، ہمارا اپنا گھر ہے I-10 میں۔ تو پھر ہمارا گھر کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ ولی نے قدرے ناراضگی سے کہا، یوں جیسے لاپرواہ اس سے گہرا شکوہ ہو۔ محسن مسکراہٹ نہ چھپا سکا۔ ہماری کیا مجال برخوردار جو آپ کا گھر خریدیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو اسے بکوا رہے ہیں کسی جاننے والے کے ہاتھ۔ تو پھر جو صاحب اسے خرید رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئے؟ ولی نے پوچھا۔ محسن بچوں کی ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا۔ وہ یہاں نہیں ہوتے، کیا ہمارا آنا آپ کو برا لگا ہے؟ اوہ نو انکل، سوری، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ولی شرمندہ ہو گیا۔ ہم تو یوں ہی پوچھ رہے تھے انفارمیشن کے لیے۔ علی نے معذرت چاہی۔ محسن کو دل سے ان پر پیار آیا۔ اسے دونوں بہت اچھے لگے، معصوم، مہذب اور مؤدب۔ اتنی سی عمر میں اس غضب کا دماغ اور مشاہداتی قوت پائی تھی کہ بے اختیار ان کے والدین پر رشک آنے لگتا تھا۔ یہ رہے کاغذات۔ مکان مرحوم شہاب انکل کے نام ہے۔ زرلالہ چند وسیدہ کاغذات ہاتھ میں لیے اندر آ گئی۔ محسن کاغذات کے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ بھی کچھ کاغذات لایا تھا۔ ضروری کارروائی اور دیگر تفصیلات کا دور شروع ہوا اور لمبا ہی ہوتا چلا گیا۔ علی اور ولی بور ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بالآخر معاملہ نپٹ گیا۔ محسن نے اسے کرائے کے گھر کے سلسلے میں ردا بوتیک کے نچلے خالی پورشن کے بارے میں اطلاع دی۔ کرایہ بھی مناسب تھا اور جگہ بھی قدرے گمنام تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کے ایک پورشن میں وہ یہاں کی نسبت خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتی۔ ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتی تھی؟ مجھے اجازت دیجیے گا۔ رقم اس کے حوالے کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے میڈم، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہاں آپ کسی قدر سکون اور اطمینان سے رہ سکیں گی۔ علاوہ ازیں ہمارا گھر بھی اسی جگہ سے کچھ گلیاں چھوڑ کر ہے۔ بوقت ضرورت آپ بلا تکلف ہم سے مدد لے سکتی ہیں۔ میرے گھر میں میرے ہم عمر بھائی کے علاوہ امی اور ایک خالہ زاد بہن رہتی ہیں۔ آپ ان سے مل کر خوش ہوں گی۔ جی شکریہ، زرلالہ مروتاً بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب اس کا انسانی رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی سے اتنا ہی تعلق رکھے گی جتنا بحالت مجبوری دوسروں سے رکھا جاتا ہے۔
کہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے دیگر افراد سے کٹ کر جینا ممکن بھی نہیں۔ محسن کے جانے کے بعد اس نے گیٹ لاک کیا اور اندر آ گئی۔ وہ آئندہ کی حکمت عملی سوچ رہی تھی۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ کل بینک جا کر قرضے کی رقم واپس کرنی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس تقریباً 1.25 کے قریب رقم بچتی۔ اسی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ کرائے کا پورشن 5,000 ماہانہ پر مل رہا تھا۔ 1 سال کا کرایہ ایڈوانس دینا تھا۔ گویا 60,000 کی رقم کرائے کی مد میں نکل جانی تھی۔ باقی کے 55,000 میں سے کل ملا کر 7-8 ہزار روپے مختلف بلوں کی ادائیگی کے لیے چاہیے تھے۔ اس نے پچھلے ماہ سے پانی، سوئی گیس، بجلی، فون سمیت کسی چیز کا بل ادا نہیں کیا تھا۔ وہ کلزیہ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مل کر آئی تھی۔ اس نے کوئی جدید تھراپیوٹک ٹیکنیک اپلائی کرنے کے سلسلے میں 8-9 ہزار کا خرچہ بتایا تھا۔ گویا 55 میں سے کم و بیش 20,000 انہی میں نکل جاتے۔ صرف 30-35 ہزار باقی بچتے تھے۔ اتنی سی رقم سے کب تک گھر کا خرچ چلے گا؟ بمشکل 2-3 ماہ۔ بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے تھے۔ ان کی ماہانہ فیس مشترکہ طور پر 5,000 روپے سے اوپر تھی۔ اس کا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ بچوں کو یہاں سے اٹھا کر کسی نسبتاً سستے اسکول میں ڈال دے۔ اس نے پہلے پہل ایسا بھی کیا تھا۔ دونوں کو کچھ عرصے کے لیے سپر مارکیٹ کے ایک مڈل اسکول میں داخل کروایا تھا، مگر وہ چند دن بھی نہ چل سکے۔ مجبوراً دوبارہ H8 کے بیکن ہاؤس میں ایڈمیشن کروانا پڑا۔ ملک دراب کا خطرہ بھی بدستور سر پر منڈلا رہا تھا۔ وہ استعفیٰ بھیج چکی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سارے ملک وال میں گویا قیامت مچی ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلوں کو لے کر کھیتوں کی طرف جاتے کسان، بیل گاڑیاں ہانکتے چھوکرے والے، تازہ سبزیوں کا گٹھر سائیکل کے کیریئر پر مضبوطی سے باندھے شہر روانہ ہوتے ہوئے 2-3 آدمی، پھر مویشیوں کے باڑے کا رخ کرنے والی عورتیں، سبھی اس سمے باہر نکلے ہوئے تھے، لہذا شور اٹھنا لازمی امر تھا۔ عام طور پر کوثر بھوری بھینس کے بھاں بھاں کرنے پر اٹھا کرتی تھی، مگر آج اسے بھوری کی بجائے گلی میں دوڑتے بھاگتے قدموں اور آوازوں نے اٹھایا تھا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ اتنا رولا کیوں ہو رہا ہے باہر؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے صحن میں بچھی چارپائی سے اٹھی۔ برکتیں گھروچی پر رکھے گھڑے میں تازہ پانی ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سلور اسٹیل کی بالٹی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور تشویش دوڑ رہی تھی۔ میں دیکھوں باہر جا کر؟ ماں سے جواب نہ پا کر کوثر تجسس کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رک جا کوثرے، کچھ نہیں ہے باہر۔ برکتے کی تھکی تھکی سی آواز اسے پیچھے سے سنائی دی تو وہ تذبذب کے عالم میں رک گئی۔ پھر بھی اتنا رولا ہو رہا ہے، کچھ تو ہوگا نا اماں؟ تو نے جا کر دیکھا ہے کیا؟ وہ بالٹی زمین پر رکھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کوثر کچھ نہ سمجھتے ہوئے تحیر کے عالم میں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کی شکل دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ آخر ایسی کون سی بات ہوئی ہے جو اماں کو خاموشی لگ گئی ہے؟ نہ پوچھ دیے، آسمان بھی نہیں پھٹا اتنے قہر پر۔ اللہ معافی، اللہ شافی، توبہ توبہ۔ اس نے آہ بھری۔ کچھ بتاؤ بھی تو اماں۔ برکتے کا تعصب سے لبریز انداز کوثر کے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ ڈوگر دکان والا نہیں ہے؟ برکتے نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے آواز میں بتانا شروع کیا۔ ہاں ہاں، وہی بہار کا ابا۔ کوثر نے بے تابی سے جوابی وضاحت کی۔ اس کی بیٹی بہار 10-12 دن پہلے گاؤں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تو کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ کوثر نے جلدی سے تکا لگایا۔ پوری گل تو سن لے، برکتے نے جھڑکا۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں، اب بول بھی دو۔ اس کو صبر کا یارانہ نہ تھا۔ اس کی لاش پرانے کنویں کے کنارے پڑی ملی ہے۔ کیا؟ کوثر کا ننھا گملہ سا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہائے میں مر گئی۔ وہ بے اختیار کلیجہ پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ خبر اتنی اذیت ناک تھی کہ اسے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے اچانک بینائی چھن گئی ہو۔ کس نے دیکھا پہلے؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ پیلے پڑتے چہرے سمیٹ بھیگے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا تھال آنسوؤں کے موتیوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ نتھو جو لاہا اپنے کھوتے کو پانی پلانے کے لیے ادھر رکا تھا، وہ کھوتا ریڑھی پر کاتا ہوا سوت دوسرے پنڈ لے جا رہا تھا۔ راستے میں ریڑھی روک کر جوں ہی
کنویں کی طرف آیا۔ ایک عورت کی لاش دیکھ کر سہم کے رہ گیا۔ ہمت کر کے اوندھی ترچھی پڑی اس عورت کو سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈوگر کی بیٹی بہار تھی۔ کس نے کمایا اتنا ظلم؟ کوثر کے لب کانپ رہے تھے، دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا خبر کس پتھر کے کلیجے والے نے وار کیا؟ رب دیاں رب جانے۔ برکتیں اٹھ کے چولہے میں آگ سلگانے لگی۔ گاؤں والے کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ جنوں بھوتوں کا کارنامہ ہے، کوئی باہر کے بندوں کو ذمہ دار بنا رہا ہے، اور کسی کو عاشقی معشوقی والا چکر لگ رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ کوثر سے رہا نہیں گیا، وہ نظر بچا کر ڈوگر کی گھر کی طرف آ گئی۔ وہاں لوگوں کے ٹھٹ جمع تھے اور اپنے اپنے حساب سے چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ وہ بجتی بجاتی کسی نہ کسی طرح چارپائی پر چادر میں لپٹی بہار کی لاش تک پہنچ گئی۔ بہار کی ماں اور رشتہ دار عورتیں چارپائی کے گرد جمع تھیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا جب اسے اٹھا کر گھر لائے تھے۔ کوثر کی گہری سہیلی نجو نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے سرگوشی میں اطلاع فراہم کی۔ بہت برا حال تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم نیلو نیل، چہرہ سوجا ہوا، اس کے گلے کے گرد رسی کے نشان تھے جیسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہو۔ ایک بڈھی اماں کہہ رہی تھی کہ لڑکی کا کچھ نہیں چھوڑا، مارنے والوں نے پہلے جیب بھر کر اسے لوٹا ہے۔ بس کرو نجو۔ اس نے نجو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں کی قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ یہ جنوں بھوتوں کا کام نہیں ہے، ملکوں کے بندوں کی کارستانی ہے۔ بہار کو چھوٹے ملک کے اشارے پر ان کے مہمانوں کی دلبستگی کے لیے گھر سے اٹھایا گیا۔ ابے خاموش رہ، کسی بزرگ نے جوشیلے نوجوان کو جھڑک کر چپ کرا دیا۔ اتنا سچ نہ بول کہ اس کے بعد مزید بولنے کے لیے تو زمین کے اوپر ہی نہ رہے۔ مگر یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہماری آواز مل کر بھی اتنی اونچی ہرگز نہ ہو سکے گی کہ انصاف کے دروازوں تک پہنچ سکے۔ چپ رہو۔ چپ رہ کر کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے؟ تو پھر خود تم تماشا بن جاؤ گے۔ کچھ جوشیلے افراد روتے پیٹتے ڈوگر کے ہمراہ چل پڑے۔ ان کا رخ حویلی کی طرف تھا جہاں ان دنوں سعود کی شادی کے سلسلے میں جشن منایا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چوکھٹ پر شور مچا کر حویلی کا سکون برباد کیا جا رہا ہے؟ حویلی کے باہر ہی انہیں روک لیا گیا۔ پھر شور شرابہ سن کر کچھ دیر بعد ملک ایاز نے انہیں بلا لیا۔ میری بیٹی ملک صاحب، میری بیٹی۔ ڈوگر روتا ہوا ملک ایاز کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ کیا ہوا تمہاری بیٹی کو؟ سنا ہے واپس آ گئی ہے؟ کس اسکول میں کام کر رہی ہے اب؟ ملک ایاز نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ جناب وہ یہیں کے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک دن چھوٹے ملک کے بندے شیرے نے اسے روٹی پانی کے لیے اڈے پر بلایا تھا۔ شیرے نے کیا کیا آگے بتاؤ۔ جی اس نے ملک صاحب کے حکم پر میری بیٹی کو اٹھوا لیا۔ وہ لڑکی کو شہر لے گئے، دل بھر جانے پر قتل کر کے یہاں ڈال گئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ملک ایاز حسب عادت بھڑک اٹھا۔ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا میرے بندوں کا دماغ کہ اپنے گاؤں کی لڑکی اٹھا لیں۔ میں نہیں جانتا۔ انہیں ٹکا سا جواب مل گیا۔ غرض کہ ان کی حویلی میں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ ڈوگر رات تک حویلی کے باہر پھرتا رہا۔ جناب میں کچھ کہتا ہوں تو گستاخی ہوتی ہے، لیکن میری بچی کو راہ سے بے راہ کرنے اور یہاں تک لانے کی ساری ذمہ داری ملک صاحب نے ادا کی ہے۔ تم غریبوں کے ساتھ کوئی بھلا کر دو تو اگلے دن نیا مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ کر چلے آتے ہو۔ جاؤ جا کر ارد گرد کے لوگوں سے پوچھو، پتہ کرو کہ اسے کون وہاں ڈال گیا، کیا ارادے تھے اس کے۔ میری بیٹی کی موت کی ذمہ داری چھوٹے ملک کے بندوں پر لاگو ہوتی ہے جناب۔ جاؤ جاؤ، جو منہ میں آ رہا ہے بکے چلے جا رہے ہو۔ غرض کے ڈوگر کی سنوائی نہ ہو سکی۔ بہار کا نچا ہوا وجود سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملک دراب اگلے دن پہنچا۔ ساری صورتحال کا علم ہوا تو حسب سابق بھڑک اٹھا۔ اوئے شیرے! جی چھوٹے ملک جی! گاؤں والوں سے کہہ دے، جو پھنے خان میرے بندوں کے ساتھ تو میں کرے گا، میں اس کی کھال میں گھس بھر دوں گا۔ جی سر۔ ملک آباد فون کرو اور سکندر کو بلواؤ، اسے کہو ہر صورت آج شہریار بی بی کو یہاں چھوڑ جائے، بڑی اماں خفا ہو رہی ہیں۔ ملک آباد فون کیا گیا۔ وہ لوگ تو کل رات ہی نکل گئے تھے۔ کل رات؟ پھر ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ راستہ تو بمشکل 5 گھنٹے کا تھا۔ ملک دراب کی پریشانی پر تفکر کی لکیریں کھنچ گئیں۔
یہ اطلاع حویلی کے زنانے مردانے دونوں میں پہنچ گئی۔ اطلاع کے مطابق انہیں گھر سے نکلے 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کہاں ہیں وہ اس وقت؟ جو ہی اپنی لڑکی کی خبر ملی تھی، حویلی کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں خدشات بڑھنے لگے۔ بالآخر ملک دراب نے خود اپنے بندوں کو ہمراہ لیا اور اس کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی عزت تھی نا، اس لیے فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی جب سکندر کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی نامانوس سا احساس ہوا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے چکراتے سر سمیت حواس بحال کرتے ہوئے اچھی طرح آنکھیں کھولی۔ مٹی کی دیواروں اور لکڑی کے دروازے والا کمرہ تھا۔ بائیں طرف سلاخوں والی ایک کھڑکی تھی جہاں سے ہلکی ہلکی ملکجی سی اجالے کی لکیر دکھائی دے رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ کونے میں مٹی کا ایک دیا ٹمٹما رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک رنگین سی گٹھری اس حالت میں اوندھی پڑی تھی۔ شہریار بی بی؟ سکندر کا دماغ بصورت جاگ اٹھا۔ گویا رات کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر ہمیں قابو کیا۔ وہ سوچنے لگا۔ سبحانی اور دلدار کے مکروہ کریکٹر نے اسے صورتحال کی سنگین کے پیش نظر حد درجہ محتاط بنا دیا۔ شہریار بی بی، شہریار بی بی! اس نے آوازیں دیں مگر حسب توقع نتیجہ صفر رہا۔ وہ بہت نیچی آواز میں مخاطب کر رہا تھا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے وقتی طور پر اس کی طرف سے توجہ ہٹائی اور خود کو آزاد کرانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ پاؤں اور ہاتھ دونوں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی طرح رینگتے ہوئے خود کو گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب گیا۔ پھر بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی آہستہ آہستہ کھڑکی کی سلاخوں اور دہلیز پر رگڑنے لگا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹیں۔ جو ہی وہ آزاد ہوا، جلدی سے چٹائی پر بکھری شہریار کی طرف آیا۔ دھیرے دھیرے نرمی سے اس کا جسم سیدھا کیا۔ اس کے سیاہ ریشمی بال چٹائی کے کھردرے تنکوں کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں پیروں کی رسیاں کھولنے لگا۔ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا دبا کر حرارت پہنچائی تاکہ ٹھہرا ہوا دوران خون دوبارہ رواں ہو جائے۔ نرم ملائم ریشم کے سفید ہاتھ کس بے دردی سے بلکہ بے قدری کے ساتھ چٹائی کے فرش پر پڑے تھے۔ سکندر کا حساس و لطیف دل بری طرح مجروح ہوا۔ پاؤں کی رسیاں کھولنے کے بعد وہ اٹھا، کھڑکی سے لگ کر باہر دیکھا۔ تا حد نظر کھیت ہی کھیت تھے، انہی کے درمیان کہیں سڑک نکلتی تھی۔ صبح کاذب کا مدھم اجالا پھیلنے کو تھا، مگر بہرحال تاریکی اتنی تھی کہ فرار ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ذہن میں حکمت عملی ترتیب دیتا رہا، پھر کھڑکی کی سلاخوں پر طبع آزمائی کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی مشقت کے بعد ایک سلاخ اکھڑ کر الگ ہو گئی۔ آدھے گھنٹے میں 3 سلاخیں اکھڑ چکی تھیں۔ اب اتنا رستہ بن گیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سکڑ سمٹ کر یہاں سے نکلا جا سکے۔ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ صبح کا اجالا اگر پھیل جاتا تو پکڑے جانے کے امکانات بڑھ جاتے۔ اس نے کھڑکی سے گردن نکال کر باہر دیکھا۔ 2-2.5 فٹ نیچے سبزیوں کی کیاری تھی۔ اس نے شہریار کو دونوں باہوں میں سمیٹ کر اٹھایا اور بڑی آہستگی سے کھڑکی سے نیچے پھسلنے کے سے انداز میں دھیرے دھیرے باہر گرا دیا۔ وہ کیاری کی باڑ کے اوپر گری تھی۔ چوٹ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو کھڑکی بہت نیچے تھی، دوسرے نیچے کیاری کی نرم مٹی تھی۔ سکندر کو اپنے وجود کو کھڑکی سے باہر نکالنے کے لیے ایک سلاخ اور نکالنی پڑی۔ پھر 2 چھلانگیں مار کر باہر آ گیا۔ جھک کر شہریار کا بے ہوش وجود اٹھایا، کندھے پر ڈالا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا تیز قدموں سے اندازے سے ایک سمت کو چل دیا۔ وہ کھیتوں اور درختوں کی آڑ میں سفر کر رہا تھا تاکہ نظر میں نہ آئے۔ آدھے گھنٹے کے پیدل مارچ کے بعد جب اس کی سانسیں جواب دینے لگیں تو تائید ایزدی سے ایک بیل گاڑی کے پہیوں کی چرخ چونک سے اسے راستے کی نشاندہی ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے آواز کی سمت لپکا۔ کچھ فاصلے پر سڑک تھی۔ سڑک کے کنارے بیل گاڑی کھڑی تھی۔ اوپر 4 گٹھر رکھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور فی الوقت منظر پر نہیں تھا۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھ کر محتاط انداز میں شہریار کو گٹھروں کے بیچ لٹایا، پھر اللہ کا نام لے کر بیل کو ششکار کر رواں کیا۔ بھائی معاف کر دینا، تمہاری یہ بیل گاڑی کچھ دیر کے لیے ہمیں درکار ہے۔
سکندر نے زیر لب کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے گئے گاڑی کے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ اگر شہریار ہوش میں آ جاتی تو بہتر طریقے سے اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ کسی طرح شہر کو جانے والی پختہ سڑک کا سراغ مل جائے، پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ کہیں وہ ڈاکو تعاقب میں نہ نکل کھڑے ہوں۔ اسی لمحے بھاگتے دوڑتے قدموں کی تیز چاپ سنائی دینے لگی۔ کیا ہے زندگی، کیا تماشے ہیں یہ جینے مرنے کے، کسی کو آپ کی ضرورت نہیں، کوئی دل ایسا نہیں جس کو آپ سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی غلطیوں کا انبار دوسروں کے سر پر ڈال کر سرخرو ہونے کے چکروں میں رہتا ہے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر اپنے اندر کی غلیظ بدبودار حیوانیت کو نقابیں اڑا دے۔ اپنے لیے اصول زندگی اور ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اسی دوغلے پن نے ہماری تہذیب کو وحشت کے بدصورت پیوند لگائے ہیں۔ راحت، اے لڑکی، سنے گی بھی یا یوں ہی کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی رہے گی؟ کیا سوچ رہی ہے؟ گھنٹہ بھر سے آوازیں لگا رہی ہوں کہ سالن صفیہ بہن کے ہاں دے آ، ساتھ میں کھیر بھی ہے، 11ویں شریف کی نیاز دلائی ہے۔ اماں کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی۔ راحت نے ان کے غربت سے اٹے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جانے والے چہرے کی جھریوں میں شامل تھکن کی آمیزش کو محسوس کیا اور ایک گہری سانس لے کر چوکی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس چنگیز خانم کے ہاں کچھ بھجوانے کی۔ اتنا ہی ضروری ہے تو اس کھیر کے پیالے میں چٹکی بھر زہر بھی شامل کر دیں۔ وہ خود پر قابو پانے کے باوجود رکھنے سے باز نہ رہ سکی۔ بکواس نہ کیا کر، کتنی بار کہا ہے سوچ سمجھ کر منہ کھلا کر۔ اماں خفا ہوئیں۔ آج اکیڈمی میں پڑھانے نہیں جانا؟ وہ کچھ دیر بعد پوچھنے لگی۔ آپ کو بتایا تو تھا مجھے شام کو اسلام آباد اپنی دوست مہرینہ کی مہندی پر جانا ہے۔ کیسے جائے گی تو؟ اماں کو نئے سرے سے فکر لاحق ہو گئی۔ اور واپس کیسے آئے گی؟ جانے کا کیا ہے اماں، پنڈورے سے 20 ویگنیں مل جاتی ہیں، بلکہ پیر بدائی سے تو کراچی کمپنی اسٹاپ کو جانے والی ڈائریکٹ روٹ کی ویگنیں چلتی ہیں، اس پر بیٹھ جاؤں گی، واپسی بھی اسی سے ہوگی۔ کب تک آ جائے گی واپس؟ وہ متذبذب نظر آئیں۔ مہندی کا فنکشن ہے اماں، ظاہر ہے 7:30-8 بج جائیں گے۔ 7:30-8 بجے تک تو شروع ہوگا۔ 7-8 بجے؟ اماں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ لو بھئی، آدھی رات کو شروع کریں گے تو مکائیں گے کب؟ اب خود آپ ہی حساب لگا لیں، 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ چھوڑ، رہنے دے راحت، اتنی رات گئے واپسی، وہ بھی اکیلی جوان جہان لڑکی، اتنی دور کا سفر، لوگ بہت باتیں بنائیں گے۔ بھلا یہ بھی طریقہ ہے؟ عشاء کے وقت باجے گاجے شروع کریں گے۔ شریفوں کے ہاں تو عصر اور مغرب کے بیچ رسم ہو جاتی ہے، بعد میں لڑکیاں تھوڑی دیر کو ڈھولک بجانے کے شوق پورا کرتی ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر۔ اماں کو چار طرف کی فکریں تھیں۔ معاشرہ تھا، اپنے رسم و رواج اور طور طریقے تھے، آس پاس کے لوگوں کی باتوں کا خیال، اور اس کے ساتھ بیٹی کو چند گھڑیوں کی خوشی سے نوازنے کی خواہش تھی۔ اماں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ جب انہیں ہمارے رسم و رواج سے کوئی غرض یا واسطہ یا شکایت نہیں تو ہم کیوں ان کے طور طریقوں پر انگلی اٹھائیں؟ مہرینہ کی شادی بہت اونچے اور اعلیٰ حسب و نسب والے دولت مند گھرانے میں ہو رہی ہے، اور ان کے لیے مہندی کے فنکشن پر 20-30 لاکھ روپے خرچ کرنا اتنی ہی معمولی حیثیت رکھتا ہے جتنا ہمارے لیے بیمار پڑنے پر پیراسیٹامول یا طاقت کا سیرپ خرید کر استعمال کرنا۔ تو اتنے بڑے لوگوں سے یاری دوستی رکھی ہی کیوں جائے؟ منہ اٹھا کر آسمان دیکھنے کے شوق میں گردن میں بل آ جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے حیثیت سے اونچے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی؟ ان حیثیتوں کا تعین کون کرتا ہے اماں؟ راحت استہزائیہ مسکرائی۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ کون سا پیمانہ ہے جو مرتبوں اور حیثیتوں کو ناپنے میں کے کام آتا ہے؟ ہم خود ہی بناتے ہیں اپنی حیثیت۔ طلعت آپا کی مثال ہی لے رہی تھی، ایک مظلوم، بے جان اور لونڈی ٹائپ کی حیثیت انہوں نے خود متعارف کروائی، کیونکہ انہیں یہ سبق بچپن سے پڑھا سکھا دیا گیا تھا کہ خدمت گاری اور خاموشی سے ہی عورت مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ انہیں مظلوم اور مہر بلب پا کر جابر بھائی شیر ہو گئے۔ مرد کو تو جتنی گنجائش ہے چھوٹ دو، وہ اتنا ہی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کو اس مقام تک لانے میں کس چیز نے اہم کردار ادا کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ راحت سخت دل برداشتہ تھی۔
اسی مظلومیت اور آگے بچ جانے کی ادا نے طلعت آپا کو زمین پر بچھی ہوئی بکھرتی گھاس کی طرح بیکار اور بے حیثیت بنا ڈالا، حتیٰ کہ جابر بھائی ان کی جگہ دوسری عورت لانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ دیکھا ہے میں نے اس لڑکی کو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر سوائے عشور و غمزدہ اور چالاکی کے۔ وہ بے دھڑک جابر بھائی کو الو بنا رہی ہے، انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ وہ کوئی جادوگرنی نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ اپنی قیمت بڑھانا اور مقام حاصل کرنا جانتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جابر بھائی کی بظاہر اتنی سخت اور کھردری شخصیت کا کون سا ایسا کمزور پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر انہیں اپنی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ بس کر دے، اب چھوڑ دے ان دل جلانے والی باتوں کا پیچھا۔ کل 2 دن رہ گئے ہیں دوسری بیاہ کے لانے میں۔ اماں کا کلیجہ صدمے سے چور تھا۔ کیوں چھوڑ دوں پیچھا اور کیسے؟ آپا اتنی سی بات نہ سمجھ سکی کہ جس مرد کو شروع سے گھر کی ماں بہنوں نے حاکمیت اور ملکیت اور مختاری کا تاج پہنا کر اس کی انا اور خود پرستی کو بانس پر چڑھا دیا ہو، وہ اپنی سلطنت میں ایک نئے بے زبان غلام کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، بلکہ اس کا نشہ اقتدار کچھ اور رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ایسے مرد کو چونکانے، اپنے وجود کا بھرپور احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اسی کے سے انداز اور وار سے پچھاڑا جا سکتا ہے۔ مٹی میں مل جانے والے بے ضرر رد عمل پر کون نگاہ رکھتا ہے؟ رد عمل تو وہ ہے جو ابھر کر اس قوت کے سامنے آئے کہ دیکھنے والا یکلک ہڑبڑا کر چونک اٹھے، اس کے اعصاب الٹ پلٹ کر رہ جائیں اور حسیات پوری طرح اس تبدیلی کو محسوس کریں۔ اے بیٹی، کیوں اپنا اور میرا دماغ خراب کر رہی ہے؟ واہی تباہی بک کر غریب سیدھی سادی ماں کو اس کی الجھاوے دار باتوں نے چکرا کر رکھ دیا۔ جانا ہے تو اٹھ تیار ہو لے، 5 بجنے کو ہیں، کب جائے گی اور کب واپس آئے گی؟ اور جانے سے پہلے یہ چیزیں صفیہ بہن کے ہاں دے آنا۔ میں نے بتایا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ اڑیل پن سے بولی۔ کیا ضد ہے تجھے ان سے؟ وہ ضد ہو گئی۔ اسی لمحے سین کا دروازہ کھلا۔ عفت نے کھولا تو عرفان اندر آیا۔ السلام علیکم خالہ، کدھر کی تیاری ہے؟ وہ بات اماں سے کر رہا تھا اور پرشوق نظریں راحت کا احاطہ کر رہی تھیں۔ راحت کی تیوریوں پر غیر محسوس بل پڑتے چلے گئے۔ جانا کہاں ہے بیٹے؟ اماں نے شعوری طور پر چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے جانا ہے اپنی دوست کی مہندی میں، کوئی اعتراض؟ راحت تڑک کر بولی۔ وہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دوست کی مہندی میں؟ وہ محض بات سے بات نکالنے کو بولا۔ راحت نے توجہ نہ دی۔ کہاں رہتی ہے تمہاری دوست؟ اس سوال کو پوچھنے والی ابھی زندہ ہیں؟ وہ زہر خون سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ عرفان منہ دیکھتا رہ گیا۔ بیٹے تم خیال نہ کرنا، کچھ پریشان ہے کل سے۔ اماں خائف سی ہو کر بات کو سنبھالنے لگیں۔ کوئی بات نہیں ہے خالہ، میرے ساتھ تو وہ شروع سے ہی ایسی ہے۔ وہ بے پرواہی سے مسکرا دیا۔ تم بیٹھو، میں عفت سے کہہ کر تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ اماں اس کے ساتھ ذہن میں بیٹھ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت کٹ گیا۔ اوفو، یہ بدروح تو چمٹ کے ہی رہ گئی ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس کے دفان ہونے کے بعد ہی اس حلیے میں باہر نکلوں۔ راحت کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر بڑبڑائی۔ ہلکے اورنج جارجٹ اور اورنج ہی ستاروں والے فراک اور مہندی رنگ کے پاجامے کے ساتھ دونوں رنگوں میں ڈائی کروائے دوپٹے نے ہمیشہ کی سادہ سنجیدہ راحت کو ایک نیا جگمگاتا ہوا بھرپور روپ دے دیا تھا۔ جانا تو تھا، لامحالہ صحن میں نکلنا پڑا۔ عرفان کی نظر پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ اماں میں جا رہی ہوں۔ وہ اس بے ساختہ اٹھتی پرشوق نگاہ کو محسوس کر کے چڑ سی گئی۔ بڑی مشکل سے لہجہ سنبھال کر دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ کیا اسی طرح جاؤ گی؟ عرفان نے نظریں ہٹائے بغیر بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا کسی کو غلطی سے اچھا کھاتے یا اچھا پہننے دیکھ کر آپ لوگ کو بخار ہو جاتا ہے؟ برداشت نہیں ہوتا؟ اس سے رہا نہ گیا۔ راحت، اماں اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ خالہ آپ کہیں تو میں چھوڑ آؤں، اسے جابر بھائی سے موٹر سائیکل مانگ لاتا ہوں۔ عرفان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا۔ عنایت شکریہ، میں مانگے تانگے کی چیزوں کا احسان نہیں لیتی۔ ایک دن اپنا بھی ہوگا، اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا۔ وہ برا مانے بغیر ہنس کر بولا۔ ہاں، نکھٹو لوگوں کے پاس خواب ہی تو ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ تن سے گویا ہوئی۔
صرف خواب ہی نہیں، خوابوں کی شہزادی بھی ہوتی ہے۔ اماں عفت کے بلانے پر اندر گئیں تو عرفان کو موقع مل گیا۔ خوابوں کی شہزادی کا ساتھ بھی بس خوابوں تک ہی ہوتا ہے۔ لہجہ کاٹدار اور تیکھا تھا۔ نہیں، ہماری خوابوں کی شہزادی کا ساتھ تو حقیقت میں ہمیں نصیب ہوگا، یہ جانتے ہیں ہم۔ ہاں، اس صورت میں ممکن ہے اگر شہزادی کی شکل بدل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ توجہ سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ دل کے فریم میں کھٹ سے اتر جانے والی فوٹو کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ تو بس ایک ہی رہتا ہے، جینے سے مرنے تک۔ جابر بھائی کے ٹی وی خریدنے کا خاصا فائدہ ہوا ہے تمہیں۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر مکالمے بنانے سنوارنے کا ڈھنگ خوب آ گیا ہے۔ راحت اس کی دل شکنی سے باز نہ آئی۔ تم کچھ بھی کہہ لو، اجازت ہے، تم حق رکھتی ہو اس کا۔ عرفان، میری جان چھوڑ دو۔ اچانک راحت سنجیدہ ہو گئی۔ مگر کیسے؟ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے کیسے؟ وہ کلس گئی۔ تم میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں تو تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برجستہ مسکرایا۔ زبردستی کرنا، جبر سے کام لینا اور اپنی منوانے کے لیے غیر انسانی ہتھ کنڈے اپنانا تو تمہارے خاندان والوں کی روایت ہے۔ نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں طلعت آپا یا اماں نہیں ہوں جنہیں تم لوگ مکاری اور احساس برتری سے دبا لوگے۔ دبانے یا نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے راحت، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ کون سا گھر؟ وہ تنزن ہنسی۔ جس کی ایک اینٹ بھی تمہاری نہیں؟ اپنے بھائی کا دیا کھاتے اور چاہتے ہو میں بھی ان کے موجودہ غلاموں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے بڑے بھائی مجھے کس درجہ ناپسند کرتے ہیں؟ مگر تمہارے لیے مان گئے ہیں وہ جلدی سے بولا۔ وہ تو الٹا اماں کے سامنے اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اماں تو پہلے تمہارا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھی، مگر پھر جابر بھائی نے صاف کہہ دیا کہ عرفان کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہتا ہے۔ جابر بھائی بظاہر کتنے ہی سخت دل ہوں، مگر دل کے بہت اچھے ہیں۔ شادی کے معاملے میں بھائی کی حمایت نے عرفان کے بھائی کی ذات سے وابستہ تمام تر گلے شکوے مٹا دیے تھے۔ اس کے دل میں جابر کے لیے عزت اور احسان مندی بڑھ گئی تھی۔ اب اسے یہ گلہ نہیں رہا تھا کہ بھائی کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ بہت خوب۔ کافی سوچ بچار کے بعد راحت مسکرائی۔ اب سمجھ میں آیا صفیہ خالہ کو کون سی مجبوری ہمارے دروازے تک لے آئی تھی۔ مجھے اس درجہ ناپسند کرنے والی میرے لیے سوالی بن کر کیسے آ سکتی ہے؟ اور تمہارے بھائی صاحب، ان کی حکمت عملی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے ایک بے لگام منہ زور اور سرکش گھوڑی کو لگام ڈال کر متی بنانے کے چکروں میں ہیں۔ ان کی حاکمانہ فطرت کی تسکین اسی طرح ہو سکتی ہے۔ تم پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے، وہ بگڑ کر بولی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو رشتے کے بے جوڑ ہونے کا احساس نہ ہوتا۔ اپنی تعلیم دیکھو، اپنا رہن سہن اور حلقہ احباب دیکھو۔ ایک بے روزگار، نکھٹو، آرام طلب اور دوسروں کا دیا کھانے والا ہڈ حرام لڑکا میرا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گریجویشن کر رہی ہوں، اپنا کما رہی ہوں اور محنت اور خودداری کے ذریعے دنیا سے اپنا حق وصول کرنے کی قائل ہوں۔ میرا تمہارا کیا جوڑ؟ وہ بے رحمی سے بولی۔ عرفان کا سانولا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ کوئی اور اسے اس طرح آئینہ دکھاتا تو شاید اس کا خون کر چکا ہوتا، مگر یہ وہ مقام تھا جہاں دل نے زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ احساس توہین سے وہ کٹا جا رہا تھا۔ اس طرح تو نہ کہو راحت، وہ آہستگی سے شکوہ نہ ہوا۔ کیوں نہ کہوں؟ جو سچ ہے وہ ہے۔ میں خود کو تمہارے قابل کر لوں گا جس طرح تم کہو، مگر میں خود کو تمہارے گھر والوں کے قابل نہیں کر سکتی۔ اس لیے مجھے اپنے اعصاب لوہے کے اور جسم پتھر کا بنانا پڑے گا تاکہ ان کی زبان اور عملی زیادتیوں کو محسوس کیے بغیر شکر سے زندگی گزار سکوں۔ وہ زہر خون ہوئی۔ میرے اندر طلعت آپا جتنی برداشت اور تسلیم اور رضا کے خون نہیں ہے، نہ میں ان کی طرح اندھی بہری گونگی بن سکتی ہوں۔ تمہارے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا جو طلعت بھابھی کے ساتھ ہوا، اس نے یقین دلایا۔ ہاں، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، اس نے ٹکڑا لگایا۔ شوہر کا رول تو جو ہوگا سو ہوگا۔ ایذا رسانی کی اس مہم میں جیٹھ اور ساس صاحبہ بھی زور و شور سے شریک کار ہوں گی۔ اتنا بے خبر اور معصوم نہ سمجھو عرفان۔ زندگی کی ٹھوکروں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور میں اس سیکھے گئے سبق کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے جینے دو اپنی خود آگاہی اور شعور کے ساتھ۔
میں ایک حاکم پرست شخص کے عطا کردہ شعور زندگی اور اکرام زندگی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارا بھائی انا کی آخری سیڑھی بھی عبور کر چکا ہے۔ اب وہ اپنے قدم آسمان پر جمانے کے چکروں میں ہے۔ وہ آسمان پر پہنچ کر زمینی رشتوں کی کشش سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اب ان خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میں اس کے زیر سایہ رہ کر اپنی پہچان اور شناخت کھونا نہیں چاہتی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ قدرے بے بسی سے گویا ہوا، مگر میں تمہیں اتنا یقین دلانا چاہوں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ میں بنوں گا تمہاری ڈھال۔ اتنی کمزور اور معمولی ڈھال سے کب تک بچاؤ ممکن ہے؟ تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے اس گھر میں؟ حیثیت نہیں ہے تو میں بنا لوں گا۔ تم ساتھ دینے کا وعدہ تو کرو۔ وہ شکستہ خاطر ہو گیا۔ کس حساب میں وعدہ کروں؟ وہ عقل کھر انداز میں گویا ہوئی۔ نہ میں تم سے عشق کرتی ہوں، نہ تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں۔ تمہاری اور میری زندگی کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے ٹریک ہیں۔ ٹریک ایک بھی ہو سکتا ہے۔ بیکار باتیں مت کرو، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی، اور اب میں مزید اس بات میں الجھنا نہیں چاہتی۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ عفت، دروازہ کھولو۔ عرفان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رک جاؤ سکندر، رک جاؤ۔ دوڑتے بھاگتے قدموں کے ساتھ جب مانوس آوازیں بھی شامل ہو گئیں تو لامحالہ وہ چونک گیا۔ اس نے بیل گاڑی کو سڑک کے ایک طرف لے جا کر روکا اور احتیاط سے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہ تو ملکوں کے آدمی تھے جنہیں ملک دراب نے اس کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ شکر ہے تم مل گئے، فتح محمد نے پھولی سانسیں قابو کرتے ہوئے پاس آ کر کہا۔ ہمیں ملک دراب نے تمہاری کھوج لگانے کو بھیجا تھا۔ کیا تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ اور یہ چھوٹی بی بی، انہیں کیا ہوا؟ گھاس کے گٹھرے سے ٹیک لگائے بے سود شہریال ملک کو اس قسم پرسی کے عالم میں بیل گاڑی میں دراز دیکھ کر فتح محمد کا متحیر ہونا لازمی امر تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بے ہوش پڑی ہیں۔ تم نے گاڑی کدھر کھڑی کی ہے؟ وہ ادھر کچھ فاصلے پر۔ فتح محمد نے پیچھے اشارہ کیا۔ تم کو دیکھ کر ہم جیپ بند کر کے دور سے دوڑ پڑے تھے۔ یہاں لے آؤ اور انہیں جیپ میں ڈال کر فوراً نکل پڑو۔ کچھ لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ کون لوگ؟ اس سے پہلے کہ سکندر جواب دیتا، فتح محمد کی جیب میں پڑا ملک دراب کا دیا ہوا موبائل بج اٹھا۔ کیا اطلاع ہے فتح محمد؟ میں نے تمہیں موبائل دے کر تاکید کی تھی کہ پہنچتے ہی مجھے صورتحال کی رپورٹ دینا۔ ملک دراب کی جھلائی ہوئی پریشان کن آواز نے فتح محمد کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں ابھی آپ کو خبر کرنے والا تھا چھوٹے ملک، وہ جلدی سے بولا۔ وہ جی، چھوٹی بی بی مل گئی ہیں، سکندر بھی ساتھ ہے۔ اسے موبائل دو۔ دراب نے بے اختیار سکون کی گہری سانس لی۔ سکندر نے موبائل ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم ملک صاحب، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ کہاں رہ گئے تھے تم، پرچون فروش کی اولاد؟ وہ دانت پیس کر لاوا اگلنے لگا۔ کل سے جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ کہاں لے کر گئے تھے تم شہریال کو؟ دراب کے لہجے میں شک کے ناک پھنکار رہے تھے۔ کہاں لے جا سکتا ہوں؟ اسے ملک دراب کے انداز فکر پر رنج ہوا۔ آپ لوگ مالک ہو، ہم نوکر ہیں، رعایا ہیں آپ کی۔ ہماری ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں کہیں گے، جس طرح کہیں گے، حرکت کرنے لگیں گے۔ ہم پر ایسے خوبصورت الزامات نہیں جچتے۔ پھر اس نے مختصر سا قصہ سنایا۔ ان حرام کے جنوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ دراب جھاگ اگلنے لگا۔ تم فتح محمد اور اس کے ساتھیوں کو ان ڈاکوؤں کا ٹھکانہ بتا کر ملک وال واپس آ جاؤ، اور وہ لوگ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ فتح محمد سے کہنا، میں دونوں ڈاکوؤں کی لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی بچ کر نہ جائے۔ فتح محمد کو فون دو اور تم انہیں ٹھکانہ بتا کر شہریال کو لے کر فوراً حویلی پہنچو۔ پھر دراب فتح محمد کو ہدایت دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ فتح محمد اور اس کے ساتھی ٹھکانے تک پہنچتے، دونوں ڈاکو خود ہی تعاقب کرتے ہوئے آن پہنچے۔ سکندر، تم جیپ میں چھوٹی بی بی کے پاس بیٹھو، ہم ان حرامیوں کو ٹھکانے لگا کر آتے ہیں۔ فتح محمد کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ بلا وجہ کچھ تو خون نہ کرو فتح محمد، یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہوگی۔ اس کے بجائے ہمیں اس واقعے کے پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے۔ ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تم جیپ میں بیٹھو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اگلے موڑ پر ہمارا انتظار کرو، ہم نپٹ کر ابھی آتے ہیں۔
بحث لا حاصل سمجھ کر سکندر جیپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے بعد اگلا موڑ آ گیا تھا۔ سکندر نے گاڑی روک لی، پھر جیپ کی پچھلی سیٹ کی طرف آ گیا جہاں شہریال کو لٹایا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ سکندر نے تشویش سے اس کی مرجھائی ہوئی درد رنگت دیکھی۔ کپڑوں پر جگہ جگہ لال مٹی کے نشانات تھے، سیاہ شولڈر کٹ بال گرد آلود تھے، سرخی مائل گہرے انابی لبوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ جب وہ اسے کھڑکی کے ذریعے باہر نکال کر کھیتوں سے گزارتا ہوا لایا تو اس افراتفری میں وہ دوپٹہ وہیں گر گیا تھا، لہٰذا وہ اس وقت یوں ہی بے ترتیب سے سلوٹ زدہ لباس میں پڑی تھی۔ اس کے جسم کی حسین رعنائیاں بھرپور انداز میں نمایاں ہو رہی تھیں۔ سکندر کی نگاہ اس پر پڑی اور پھر اپنے ہی جذبوں کی تند و تیز لپک سے گھبرا کر فوراً جھک گئی۔ اس نے شہریال کی ملائم ریشمی کلائی تھام کر نبض کی رفتار چیک کی، پھر ماتھے پر احتیاط سے ہتھیلی رکھ کر ٹمپریچر نوٹ کیا۔ سکندر نے مڑ کر خالی سڑک پر بے چینی سے نگاہ دوڑائی۔ شہریال کو فوری طور پر ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ اگر یہ اثر محض نشہ آور کھانا کھانے کا ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ سکندر نے بھی تو اس کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ یقیناً یہ صدماتی کیفیت اس انکشاف کے بعد نازل ہوئی ہوگی جب وہ بے ہوش ہونے سے ذرا پہلے نیم غنودہ کیفیت میں ڈاکوؤں کی اصلیت کے بارے میں علم ہوا ہوگا۔ سکندر نے اندازہ لگایا۔ اسی لمحے سڑک پر چند آدمیوں کے ہوئلے نمودار ہونے لگے۔ وہ فتح محمد اور اس کے ساتھی تھے، جو یقیناً دونوں ڈاکوؤں کو ان کے انجام تک پہنچا آئے تھے۔ آمنہ بےقراری کے عالم میں 20 چکر صحن سے برآمدے اور برآمدے سے کمرے تک لگا چکی تھیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی اور ذہن میں پرورش پانے والے خدشات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عفت، اب کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ ذرا دیکھ تو گھڑی پر۔ 11:30 بج رہے ہیں اماں۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ وہ خوف و ہراس اور بےقراری سے کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ آ جائے گی وہ، کیوں خود کو ہلکان کیے دے رہی ہیں؟ بتا کر تو گئی تھی کہ فنکشن لیٹ شروع ہوگا۔ عفت نے مغرور بھر ان کی تسلی کرائی۔ اندر سے پریشان تو وہ بھی تھی کہ ان کے گلی محلے میں رات 8-9 بجے کے بعد لڑکی تو کجا اکیلی عورت بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایسے میں کسی کی بہن یا بیٹی تنہا سجی سنوری حالت میں رات گئے گلی میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ جائے تو کیسی کیسی انگلیاں اٹھیں گی اس پر۔ بہتان بازی، الزام تراشی اور کردار کشی جیسے تہذیب و اخلاق کے منافی افعال ان کے لیے معمول کا حصہ ہیں۔ خبر بھی تھی کہ یہاں ہماری جان سولی پر لٹک جائے گی، پھر بھی میلوں ٹھیلوں کے چکر میں آدھی رات گزر گئی۔ ٹک ٹک کرتی ایڑیاں بجاتی آئے گی تو 10 گھروں کے دروازے تجسس کے مارے کھل جائیں گے۔ وہ بے قلی کے عالم میں کمرے میں عفت کی چارپائی کے سرہانے بیٹھ گئی، نظریں دور خاموش چوکھٹ پر جمی تھیں۔ ایسی باتیں کر کے خواہ مخواہ اپنا جی جلائیں۔ اچھا ایسا کریں، آپ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی، میں کھول دوں گی دروازہ۔ نیند کیا جادو سے آ جائے گی؟ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ 15-20 منٹ مزید گزر گئے، پھر دروازہ بجا۔ آ گئی، اماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، پر غیر متوقع طور پر جابر بھائی کو کھڑے دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ عفت بھی چکرا کر رہ گئی۔ بیٹے، تم اس وقت خیریت ہے؟ خالو جان سے کوئی بندہ ملنے آیا ہے، غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا، میں نے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا ہے۔ تمہارے خالو تو گھر پر نہیں ہیں، وہ ملتان گئے ہیں اپنے چچا کے بیٹے سے افسوس کرنے۔ ان کا پوتا فوت ہو گیا ہے، کل صبح اطلاع آئی تھی اور رات کو وہ ملتان کے لیے نکل گئے، اب تو صبح ہی پہنچیں گے۔ اماں جلد از جلد اسے رخصت کرنا چاہتی تھیں تاکہ اس کا راحت سے اس وقت ٹاکرا نہ ہو، مگر وائے حسرت، عین اسی لمحے راحت نے دہلیز پر قدم رکھا۔ تم؟ جابر بھائی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ سخت بے یقینی کے عالم میں اسے سرتاپا دیکھ رہے تھے۔ راحت بھی غیر متوقع طور پر رات کے 12 بجے جابر بھائی کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے دیکھ کر لمحہ بھر چٹپٹا گئی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت ان سے ملاقات ہوگی۔ میں اپنے دوست کے ہاں۔ دوست کے ہاں؟ اچھا، تو گویا تم اس وقت اپنی دوست کے ہاں سے آ رہی ہو۔ اس کی جائزہ لیتی نگاہ میں خود بخود ناقدانہ پن اور شکوک کے بادل لہرانے لگے۔ بہت خوب، کہاں لٹا کے آ رہی ہو ماں باپ کی عزت کی چاندنی، اور کون سے دوست کے ہاں؟ وہ قہر کا طوفان بن گئے۔
اور خالہ جان، آپ نے بھی خالو جان کی غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ بیٹی کی سرکشی اور بغاوت کو شہ دینے کے لیے رات کو باہر جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس محلے میں آپ کے ساتھ تو ہمارا گھر بھی ہے۔ مجبوری ہی صحیح، رشتہ داری تو ہے، بات نکلے گی تو ہماری عزت کی جڑوں میں بھی دیمک لگے گی۔ بات سنو بیٹے، وہ ایسے ویسے کام سے نہیں گئی تھی، وہ گناہ کے گٹھر باندھے گئی تھی یا ثواب کمانے۔ اس بات کی صفائی رہنے دیں، صرف اتنا بتا دیں، ہم جس ماحول اور جس مزاج لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، کیا وہاں جوان جہاں لڑکی آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہ سکتی ہے؟ محلے کی کسی اور لڑکی کو آپ اس پہر گھر لوٹتے دیکھیں تو کیا آپ کے دل میں شک اور نفرت کی جذبات پرورش نہ پاتے؟ مگر میرے بیٹے، بات یہ نہیں ہے۔ اماں روحانسی ہو گئی، احساس ذلت سے مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی، مہندی وغیرہ میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ جو بات روایت سے ہٹ کر ہو وہ جرم کہلاتی ہے، بھلے دوسرے طبقے میں اسے روٹین کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے اپنے طور طریقے اور مزاج ہیں، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو بازاری بنا کر اشتہار کی طرح شہر کے چوراہوں اور گلی کوچوں میں عزتیں نیلام کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ یہ ہماری غیرت کے منافی ہے۔ اگر روایت سے انحراف جرم ہے تو پھر ایک شریف اور نیک نیت بیوی کو چھوڑ کر بازار کی چیز کیوں گھر میں سجا رہے ہیں؟ کیا آپ کے اقدام سے عزت کے میناروں کے کنگرے نہیں گریں گے؟ بڑی دیر سے مہر بلب ان کے الزامات سنتی راحت بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ جابر بھائی نے دانت کچا کر اس کی سمت دیکھا۔ ان کی آنکھیں پیر بہوٹی کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری جگہ میری اپنی بہن چندہ ہوتی تو اس کا لہو پی لیتا میں۔ ایک تو بے حیائی، اوپر سے ڈھٹائی۔ لہو پینا ایک حیوانی فعل ہے، اسے بہادری نہیں کہا جا سکتا۔ چپ کرو تم۔ راحت کے دیر سے آنے پر لاحق ہونے والی پریشانی، وہاں میں دھڑکے اور پھر اس پر جابر کی کھری کھری باتیں، اماں کے اندر ایسے الاؤ بھڑکے کہ ان کا ہاتھ راحت کے دائیں گال پر 5 انگلیوں کے نشان بناتا چلا گیا۔ راحت گال پر ہاتھ رکھ کے ششدر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آگے سے چڑچڑ کرتی جا رہی ہے، چل جا اندر دفع ہو۔ یہ جوڑا بدل، تن کے کھڑی ہے کیسی؟ وہ آپس سے باہر ہونے لگیں۔ راحت پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی سارا اسٹیج جابر بھائی کو ٹھنڈا کرنے اور ان کا موڈ بحال کر کے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ کوڑ بھی اسی بات پر رہی تھی۔ اگر اماں ویسے ذاتی ناراضگی کے سبب اس کے تھپڑ رسید کر دیتی تو وہ اف بھی نہ کرتی، مگر موجودہ صورتحال میں یہ تمانچہ اس کی عزت نفس پر فولادی گرز کی طرح آگے لگا تھا۔ وہ اندر سے بھسم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں اندر آئیں اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر گر گئیں۔ عفت نے جابر کے جانے کے بعد کنڈا لگایا اور اپنے ٹھکانے پر آ گئی۔ خاموشی جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ راحت نے چپکے سے ماں کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بوڑھے، زرد، بے رونق گال آنسوؤں سے گیلے ہو رہے تھے۔ غریب کی خوشی تو بس اتنی سی ہوتی ہے۔ وہ بے خواب آنکھوں سے بستر پر لیٹی چھت کی کڑیاں گننے لگی۔ مہرینہ کے ہاں سب یاروں دوستوں کے ساتھ مل کر تھوڑا ہلا گلا کر کے اپنی ذات کو خبر کی تھی کہ میں بھی خوش ہو سکتی ہوں، مجھے بھی ہنسنا اور پھول کی طرح کھلنا آتا ہے۔ مگر باخبری کی یہ گھڑی کتنی مختصر اور بے حقیقت ٹھہری تھی۔ جس لمحے ہم خوش ہونے لگتے ہیں، وقت کا ظالم پہیہ چکر کھا کر دوسرا رخ سامنے کر دیتا ہے۔ کیا ہمارے لیے زندگی کی خوشیاں بس جھلکیوں کی سی حیثیت رکھ دی ہیں کہ چند لمحے کو نگاہ کے آگے سے گزر کر ختم ہو جائیں؟ ہماری زندگی کی فلم میں خوشیوں کے سین اتنی جلدی فارورڈ کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ بے شمار نکیلے اور تلخ و تراش سوالات تھے اور جواب دینے والی خالی اس کی تنہا ذات۔ کیسے راستہ بھول پڑے گاؤں کا؟ ابھی بھی نہ آتے؟ ہم نے تمہارے بغیر مر تو نہیں جانا تھا؟ کوثر کا پھولا ہوا منہ نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو نے کہاں مرنا ہے پتہ ہے اچھی طرح، کیوں ماسی؟ سکندر نے کپڑوں کا شاپر چارپائی پر رکھتے ہوئے چھیڑا۔ جب تک ہمارا خون نہیں چوسے گی جان تھوڑی چھوڑے گی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تیری جان ہم نے تو نہیں پکڑی ہوئی؟ کوثر عجیب سے یاسیت آمیز انداز میں گویا ہوئی، پھر سنبھل کر جیسے خود ہی اپنے آپ میں لوٹ آئی۔ ظفر کے بچے، اٹھ جا، جا کے ڈوگر دکان والے سے چائے کی پتی لے کر آ۔ سکندر کے لیے چائے بنانی ہے، لسی تو اسے اچھی نہیں لگتی۔
اب وہ سکندر کے گوڈے سے لگے لاڈ پیار کرتے ظفر سے مخاطب تھی۔ چل بڑی آئی حکمت ہوا۔ سکندر اسے چڑھانے سے باز نہ آیا۔ دونوں کی کبھی نہیں بنتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ سکندر اسے تپا کر لطف لیتا تھا۔ وہ دو بدو ایسے ٹھوک کر جوابوں کے گولے داغتی کہ مزہ آ جاتا۔ اوئے آپا، یاد آیا، ڈوگر چاچا کی دکان تو بند پڑی ہے۔ ہاں، نصیبوں مارے کو اب دکان وکان کا کیا ہوش۔ کنڈے میں بحث کے لیے کھل کوٹتی برکتیں نے آہ بھری۔ کیوں، کیا ہوا؟ سکندر بے خبری کے عالم میں گویا ہوا۔ آپ کو نہیں پتا؟ سکندر پاک، اس کی بیٹی بہار کو جن اٹھا کر لے گئے تھے، پھر 10-12 دن بعد گلا دبا کر پرانے کنویں میں پھینک کر چلے گئے۔ ظفر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ سکندر بری طرح چونک کر برکتے کی صورت دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں پتر، اس ڈنگر کی تو باتوں میں نہ آ۔ کچھ نہیں ہوا، برکتیں ٹال رہی تھی۔ لے اماں، کچھ کیوں نہیں ہوا؟ ظفر جوش سے بولا۔ اسے ماں کا جھٹلانا خاصا شوق گزرا۔ وہ بالا کہہ رہا تھا، ڈوگر چاچا نے چھوٹے ملک کے بندوں پر شک و شبہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ ارے چپ رہ چھوکرے، کیا بکواس کرتا ہے؟ برکتے نے دانت پیس کر ظفر کو گھورا۔ سکندر کے اعصاب کو زوردار جھٹکا لگا۔ چھوٹا مالک، بہت سی شبی ہیں۔ آنکھوں کے آگے ناچنے لگی۔ اماں، جو سچ ہے سو ہے، تم کیوں یہ چاہتی ہو کہ ہم انجان بنے رہیں؟ انجان بننے میں ہی بھلائی ہے، تجھے کیا خبر؟ خواہ مخواہ دونوں بہن بھائی لتر لتر زبان چلا رہے تھے۔ چل وے ظفر، تو چوک میں شیدے کی دکان سے پتی لے آ، اور کوثر تو چولہا جلا کے چائے کا پانی رکھ۔ سکندر پتر ادھر ہی ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا؟ غریب نے آ کر سکھ کا سانس بھی نہیں لیا اور اس کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ دونوں کھسک گئے تو سکندر نے برکتے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ برکتے ہچکچا رہی تھی۔ اب بتاؤ ماسی، اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ تو جو ہے سو ہے، مگر تو میری بات اچھی طرح دھیان میں ڈال لے کہ تو نے اس معاملے میں نہیں پڑنا۔ کوئی وجہ تو پتا چلے جان کر انجان بننے کی۔ برکتے نے سارا افسانہ کہہ سنایا۔ اب دیکھ، اگر ہمارے منہ سے بھی وہی بات پھسل جائے تو سارا جگ جانتا ہے، اور بدقسمتی سے ملک دراب کے کان میں پڑ جائے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، اور دشمنی کے رشتے میں دونوں طرف سے زیادہ زور ایک دوسرے کو بے عزت اور ذلیل کرنے پر لگایا جاتا ہے۔ ملک دراب جیسا بھوکا بھیڑیا سب سے پہلے ہماری عزت پر وار کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی طرح کوثر اس کی نگاہوں میں آئے۔ اگر ایسا ہوا تو غیرت سے سکندر کا پورا وجود سرخ الاؤں میں نہا گیا۔ اس کی مٹھیاں شدت سے بھیجی ہوئی تھیں۔ نہ پتر، مجھے تیری اور کوثر دونوں کی سلامتی پیاری ہے، اسی لیے کہتی ہوں ایسے پھیر میں نہ آ۔ کیا ضرورت ہے سوئے ہوئے ناگ کو جگانے کی؟ کاش میں یہاں ہوتا اور کسی طرح معاملے کا سراغ مل جاتا تو وقت سے پہلے چاچا ڈوگر کو ہوشیار کر دیتا، اسے کہتا کہ بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، کہیں دور چلے جائیں۔ وہ ہاتھ مل رہا تھا۔ دور جانے سے لکھا ہوا مٹ تو نہیں جاتا پتر، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اس بدنصیب کی یہی قسمت تھی، جانے کہاں کہاں اور کن کن ہاتھوں میں رلی ہوگی۔ ماں باپ کی لاڈوں پلی سوہنی لاڈلی بیٹی۔ برکتے کی آنکھ سے دو موتی ٹوٹ کر بوسیدہ اوڑھنی میں نادیدہ ستاروں کی طرح پگھل کر جذب ہو گئے۔ سکندر نے کوثر کی لائی ہوئی چائے بڑی مشکل سے ختم کی۔ اس کے دماغ کے ریشے ریشے میں تنور بھڑک رہا تھا۔ جیتی جاگتی چمکدار اور تاباں زندگی کا اس بے دردی سے چراغ گل کر دینے کا عمل بے حد اور بے حساب حیوانیت مانگتا ہے۔ جانے کیسے وحشی اور درندے ہو تم ملک دراب، اس نے نفرت سے ہونٹ بھینچے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا، اسے اندازہ بھی نہ ہوا کب برکتے اپنا کام ختم کر کے اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور کب کوثر فریم اور دھاگے اٹھا کر چوکی گھسیٹ کر سامنے بیٹھی۔ سکندر، اس کے لہجے میں عجیب سی افسردہ گمبھیرتا در آئی تھی۔ سکندر نے سر اٹھا کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ بہار کی جگہ میں بھی تو ہو سکتی تھی۔ خدا نہ کرے، اس نے جس بے ساختی اور عجلت میں جواب دیا۔
اس نے کوثر کے اندر بڑی دور تک چراغ جلا دیے۔ کسی کے منہ سے اپنی زندگی اور موجودگی کی اہمیت کے بارے میں سننا اور جاننا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کیوں؟ کوثر نے خواہ ہجرح کی۔ تیرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ اس لیے کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ تمہاری عزت کی سلامتی اور خوشی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ دوسری چیز کو نکال دو سکندر، مجھے خوشی دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ سر جھکا کر غور سے فریم میں کسی کپڑے پر بنے بیل بوٹے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ سکندر سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مذاق سے ہٹ کر میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی اور پسند کا دھیان رکھا ہے۔ بعض اوقات کسی کو خوشی دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اوہ ہو، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہی ہے۔ وہ خلاف مزاج شوخ ہوا۔ جانے کتنی مدت بعد وہ ایسی بے ساختہ اور بھرپور فضا میں سانس لے رہا تھا جہاں دوسرا لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے بات کو سوچنا اور تولنا نہیں پڑتا تھا، جہاں بے اختیاری سے بولنے کا بھگتان نہیں بھگتنا پڑتا تھا، اور جہاں حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھنا پڑتا تھا۔ سچی ہوں نا، اس لیے تمہیں الزام نہیں دے رہے۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں۔ کس طرح کی مجبوری؟ اب کہ وہ چونکا۔ اس سے بڑھ کر مجبوری کیا ہوگی جب بندہ خود سے مجبور ہو جائے، اپنے آگے بے بس ہو جائے۔ سکندر نے ٹھٹک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیا یہ میرے اندر پرورش پاتے منہ زور جذبوں سے آگاہ ہے؟ اس نے تو اپنے تئیں خود سے بھی رازداری برتی تھی، مگر نہیں، یہ ان قیمتی زری منہ بند احساسات سے کیوں کر واقف ہو سکتی ہے جنہیں کبھی نطق کا سہارا نہیں ملا اور نہ ہی کبھی وہ زبان تک پہنچ کر سماعتوں کا حصہ بن سکیں گے۔ وہ احساسات و جذبات تو بس اپنے تک محدود رکھنے کے لیے ہیں، دل میں سنبھالنے کے لیے۔ میں حویلی جا رہا ہوں۔ وہ اپنے اندر چھڑ جانے والی جذبوں کی جنگ سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کون سی قیامت آ گئی جو 2 منٹ کو تم سکھ کا سانس بھی نہیں لے سکتے؟ کوثر چلائی۔ ابھی آ کر بیٹھے نہیں کہ پھر غلامی کے پھیرے یاد آ گئے؟ جب ہیں ہی غلام تو پھر حقیقت سے نظر چرانے سے کیا حاصل؟ وہ جوتے پہن رہا تھا۔ یوں بھی شادی کا گھر ہے، 100 طرح کے کام ہوں گے۔ جانے کون بدنصیب آ رہی ہے اس ظالم نگری میں شامل ہونے۔ کوثر جی بھر کر تپی ہوئی تھی۔ ماں سے ٹھیک کہتی ہے، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ سکندر نے ایک چپت جاتے جاتے اس کے سر پر رسید کی تھی۔ وہ حویلی آیا تو شادی کے انتظام و اسرام دیکھ کر ایک لمحے کو بدھ بن گیا۔ گو کہ ہر شادی پر یہاں دل کھول کے پیسہ لوٹایا جاتا تھا، مگر سعود ملک کی دفعہ میں گویا شاہ خرچی کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ حویلی کا ایک ایک کونا منور ہو گیا تھا۔ سعود کا عروسی کمرہ گویا سونے چاندی کے رنگوں اور روشنیوں کے حصار میں تھا۔ دولہا دلہن کے لیے خاص طور پر چاندی کی ٹیک والی مسہری بنوائی گئی تھی۔ اس کے اوپر بچھے حریری بیڈ کور پر نفیس ترین ریشم و مخمل کے پھول بنے ہوئے تھے۔ مسہری کے پائے کسی چمکتی ہوئی سنہری دھات کے تھے۔ خالص ایرانی سبز و سرخ قالین اتنا تمیز تھا کہ پاؤں دھسے تو نظر نہ آئے۔ وسیع اور اس کمرے کا ایک ایک چپا اس سے مزین تھا۔ چھت پر لٹکتا فانوس بیش قیمت کرسٹل کا تھا اور اس کے ڈیزائن میں کہیں کہیں سچے موتی اور قیمتی پتھر بھی شعاعیں بکھیر رہے تھے۔ دلہن کے لیے شادی اور ولیمے کے لیے جوڑے بنوائے گئے تھے۔ ان کی قیمت کا اندازہ لاکھوں میں لگایا جا سکتا تھا۔ سکندر وہ زنانہ حصے میں داخل ہوا ہی تھا کہ شہریال کے امریکہ میں مقیم بھائی فہد کی دلہن سائمہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ السلام علیکم سائمہ بی بی۔ بڑے مصروف ہو گئے ہیں لوگ، مدتوں شکل نہیں دکھاتے، ترس گئے ہم تو۔ سائمہ کے عجیب سے حوصلہ دلاتے طنزیہ اور قدرے شکوہ کنہ باغیانہ انداز سکندر کو کترانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ بس سائمہ بی بی، کام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی خدمت؟ ہم تو کرانا چاہتے ہیں خدمت۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ تم ہی حکم کی بجا آوری نہ کرو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مالک ہیں، حکم کیجیے۔ وہ مروتاً بولا۔ تو پھر ہمارے کمرے میں آؤ۔ وہ حکم دے کر شان بے نیازی سے پلٹ گئی۔ لامحالہ سکندر کو قدم آگے بڑھانے پڑے۔ وہ آتے ہی مسہری پر دراز ہو گئی اور بے دلی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر دراز ہو گئی۔ دوپٹہ ایک طرف سرہانے رکھ لیا تھا۔ ذرا ہماری ٹانگیں دبا دو، اس نے آرام سے کہا۔ جی؟
سکندر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا، مگر پھر اسے نظریں چرانی پڑیں۔ وہ اس بے پرواہی سے بکھر کر مسہری پر دراز تھی کہ اس کی جوانی کی امنگوں سے بھرپور وجود کی ہر قدرتی دلکشی ظاہر ہو گئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں سائمہ کے اس گھٹیا اور بیہودہ انداز و اظہار پر تاؤ آ رہا تھا۔ میں اس خدمت کے لیے کسی نوکرانی کو آپ کے کمرے میں بھیجتا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ولیمہ اور چوتھی وغیرہ کی رسموں تک ملک ہاؤس کے مکینوں کا حویلی میں ہی قیام تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ سکندر ساحر ملک سے مل کر خوشگوار کیفیت کا شکار تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں نوجوان؟ ساحر نے یہاں آ کر بھی کاغذی فائلوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ بڑی اماں اور ملک بابا کے وسیلے رد عمل کے طور پر اسے شادی سے ایک دن پہلے ملک ہاؤس میں آنا پڑا تھا، وگرنہ شاید وہ کل بارات کے اسلام آباد روانہ ہونے کے بعد آتا۔ پھر اسے سعود کی ناراضگی کا بھی احساس تھا۔ حویلی کے کسی ایسے کمرے میں میرا سامان سیٹ کرو جہاں ڈھول باجے اور لوگوں کی آوازیں مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ ساحر کی جھلائی ہوئی فرمائش نے سکندر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یہ ڈھول باجے تو پچھلے 2 ہفتوں سے بج رہے ہیں جناب۔ بہرحال آئیے، میں آپ کو اوپر کی منزل پر لے چلتا ہوں۔ اگلے دن بارات روایتی دھوم دھڑکے کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ شام گئے تک واپسی ہوئی۔ ملک بابا فتح یابی کے نشے میں چور تھے۔ بالآخر کسی کے دل پر پاؤں رکھ کر اپنا قدم اونچا کر لیا اور سعود منزل مراد کے مل جانے پر مہرینہ کو رات گئے اس کے لیے خصوصی طور پر آراستہ و پیراستہ عروسی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مما، کیا ہم اتنے گندے ایریا میں رہیں گے؟ یہاں تو بہت ڈرٹ اور پولیوشن ہے، اور گھر کتنا اولڈ فیشن ہے۔ یہ تو ود ان مومنٹس نیچے گر سکتا ہے۔ لک ایٹ دا پینٹ مما، کتنا خراب کلر ہے اور اوپر سے اکھڑ بھی چکا ہے۔ اسٹریٹ کتنی تنگ اور ٹوٹی پھوٹی ہے۔ یہاں سے سوزوکی کیری بمشکل سامان چھوڑ کر گزری ہے۔ اوفو، کتنا اندھیرا ہے یہاں۔ ایک طرف ساتھ لائے سامان کے انبار سنبھالنے کی فکر تھی تو دوسری طرف بچوں کا سخت اظہار ناپسندیدگی بلکہ بیزاری۔ 4 ساڑھے 4 مرلے کے اس ہلکے نیلے پینٹ کے بوسیدہ گھر کی واحد خوبی نچلی منزل پر لگا ہوا ردا بوتیک کا بورڈ تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہاں تک آنا گوارا کر لیتے تھے، وگرنہ یہ I-10 کے بالکل کونے پر تھا۔ سامنے چھوٹے سے اونچے نیچے بے آباد میدان میں اونچی اونچی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ اسی ٹوٹے پھوٹے میدان کے ایک سرے پر اغوانیوں نے روٹی والا تندور بنا کر گویا ذریعہ آمدن ڈھونڈ لیا تھا۔ اوپر جانے کا راستہ گھر کی دوسری طرف سے تھا اور پیچھے والی گلی میں کھلتا تھا، اس لیے ردا بوتیک آنے جانے والوں کی آمد اوپر کی منزل کے مکینوں کی پرائیویسی میں مداخلت کا باعث نہیں بنی تھی۔ زلالہ نے عقل مندی یہ کی تھی کہ شفٹ ہونے سے پہلے گھر کا بھاری آرائشی سامان فروخت کر دیا تھا، صرف ضرورت کی اشیاء رکھی تھیں، وگرنہ اتنے چھوٹے سے گھٹے گھٹے حصے میں وہ انبار رکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ڈرائنگ اور بیڈ روم کے علاوہ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ اسٹڈی یا گیسٹ روم بنایا جا سکتا تھا۔ مما، ہم اتنے پور پیپل بن کر کب تک رہیں گے؟ علی اور ولی کو خدشات گھیرے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو جگہ دیکھ کر ہی اکھڑ گئے تھے۔ ہم نہیں رہیں گے یہاں مما، یہاں سے اسمیل آ رہی ہے۔ کیونکہ گھر پرانی طرز عمل کا بنا تھا، اس لیے فرش چپس کی بجائے سیمنٹ کا تھا، جو کئی جگہوں سے کھڑا ہوا تھا۔ دیواروں کا پینٹ بھی اتر رہا تھا۔ G91 کے کھلے ڈلے روشن و نفیس اور آراستہ و پرتعیش گھر کے بعد ایک سڑے بسے گھر کے پوزیشن تک محدود ہو کر رہنا ظاہر ہے بچوں کے لیے سخت آزمائش کا مقام تھا۔ بڑے تو پھر بھی جیسے تیسے حالات سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں، مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ زلالہ انہیں بہلا رہی تھی، مگر وہ خود بھی اس افتاد پر پریشان تھے۔ ایک رات میں مچھروں نے وہ حال کیا کہ سارا اگلے دن بخار میں مبتلا ہو گئی۔ مما، ہم کب تک رہیں گے یہاں؟ کیا ہم واپس نہیں جا سکتے؟ ولی نے بے چارگی سے آنسو بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ زلالہ نے گہری سانس لے کر اس کا شانہ دبایا۔ میری جان، دل بڑا کر لو، حوصلے سے کام لو، اب تو ہمیں یہیں رہنا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، اپنا گھر اب بک گیا ہے۔ شام کو محسن نگین کے ہمراہ آیا۔ ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرے تھی۔ یہ میری خالہ زاد ہیں نگین، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز تکلف نہ کریں۔ صبر اور برداشت کے ٹوکرے درکار ہیں صاحب۔
زلالہ کے ذہن میں بے اختیار فکرہ مچل کر رہ گیا، تاہم بظاہر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپ اندر آئیے نا۔ اس نے اخلاقاً نگین کو دعوت دی، حالانکہ اندر سامان کی جو بے ترتیبی اور بکھراؤ تھا، اس کے پیش نظر آنے والوں کے لیے بٹھانے کی مناسب جگہ تلاش کرنا بھی ایک مرحلہ ثابت ہوتا۔ ارے نہیں، پھر صحیح، ابھی تو بس ہم انٹری دینے آئے ہیں۔ نگین خوش دلی سے زلالہ کی گود میں لیٹی بے خبر سوئی سارا کے گال چھو کر بولی، لگتا ہے آپ کے بچے یہاں آ کر خوش نہیں ہیں۔ ماں کے دائیں بائیں کھڑے تقریباً ایک جیسے قد و قامت اور ملتے جلتے نقوش والے بچے مشترکہ طور پر بیزاری اور ناپسندیدگی چہروں پر سجائے ہوئے تھے۔ جی کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا۔ نگین نے دلچسپی سے علی اور ولی کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ سیٹ ہو جانے کے بعد ہماری طرف چکر لگانا، پارٹنرز۔ ہمارے گھر میں تمہارے ہی مزاج کے 2 پیس موجود ہیں، صرف قد اور سائز میں تم سے بڑے ہیں، باقی ہر اعتبار سے تم لوگ انہیں اپنی ٹکراؤ کا پاؤ گے۔ اے استانی جی، ہماری ہوا خراب نہ کرو، محسن نے احتجاج کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس لوٹ آئے۔